لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نان ڈیموکریٹک فورسز ہمارے ملک میں سرگرم عمل ہمیشہ رہی ہیں اور شاید آج بھی ہوں گی، اور وہ اپنے اپنے ٹارگیٹس اور اپنے یعنی کہ حساب کتاب کے ساتھ وہ اپنا کام شام کرتی رہتی ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے شاہ محمد قریشی صاحب کا، وہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ یعنی کہ بہت عرصے سے نظر آ رہا تھا، کوئی اچانک یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، یہ تو بہت عرصے سے نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں رہی اور یہ زرداری لیگ بن گئی ہے، اور میں صدر زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی جو کرپشن ہے اسے بے نقاب کروں گا۔ تو یہ باتیں اور بھی لوگ کہتے رہے ہیں، ہم نے بھی کہی ہیں یہ بہت دفعہ یہ باتیں، اور بلکہ ہمارے موقف کو تھوڑی سی تقویت ملی ہے اس لحاظ سے۔ اور اصل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سیکھنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب باقی یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مرضی ہے ان کی، اور جو جس مرضی پارٹی میں جائیں یہ بھی ان کا حق ہے۔ لیکن ایک مقولہ یہی ہے کہ جب شفاف جھیلیں گندے تالابوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ نہ مرغابیوں کی اڑانیں نظر آتی ہیں، نہ امن کی فاختائیں ہوتی ہیں، نہ کوئل کی کوک ہوتی ہے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، میں آپ سے دو باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت انہیں دکھ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دل دکھایا، آج وہ نہ صرف وزیر اعظم کے کابینہ میں ہیں، بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور صدر مملکت کے بھی بہت قریب ہیں۔ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ؟ دیکھیں ان کا اشارہ بڑا کلیئر ہے، مثلاً بنے 2002 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے غداری کر کے ظفر اللہ جمالی صاحب کو، پرویز مشرف صاحب اور اس وقت کی ایجنسیوں نے جو کردار ادا کیا تھا، تو غداری کی تھی نا 20-22 لوگوں نے، ایم این ایز نے، تو ظاہر ہے محترمہ کو تو دل دکھا ہی ہوگا نا اس بات سے، تو وہ ان میں سے بہت سارے آج بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، یہ تو یہ حقیقی بات ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جیسے فینسر صالح حیات ہو گئے یا بابر اعوان صاحب ہو گئے یا اس طرح کے لوگ ہو گئے، انہی کی طرف اشارہ تھا نا؟ بابر اعوان کا تو معاملہ ذرا اور ہے، وہ ان غداروں میں جنہیں پیپلز پارٹی پہلے غدار کہتی تھی، جب پیٹریوٹ بنے گئے انہوں نے ہم سے غداری کی ہے، اس میں بابر اعوان صاحب نہیں تھے، لیکن اور بہت سارے لوگ تھے جنہیں جیلوں سے نکال کے بھی لایا گیا تھا، اور جو اسمبلیوں میں پہنچے تو وہ جیلوں سے جب انہیں نکالا گیا تھا تو ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی، تو اس وقت پھر پیپلز پارٹی نے شور کیا تھا اور ٹھیک کیا تھا کہ انہوں نے بھٹو خاندان سے اور پیپلز پارٹی سے غداری کی ہے، اور اس غداری کے نتیجے میں یہ جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کی، اور پھر ایک ووٹ سے جو ہے وہ ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہے وزیر اعظم بن گئے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی تو شامل ہیں نا جنہیں پہلے قاتل لیگ کہا گیا اور پھر وہ اب کابینہ کا حصہ ہیں۔ وہ بھی تھے، وہ بھی ہیں، دیکھیں وہ بھی حقیقت ہے، یہ ایک وہ ریالٹیز ہیں جنہیں تسلیم کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ورنہ مورخ بڑا بے رحم ہوتا ہے، وہ لکھ دے گا کہ اب پرویز الہی ہو گئے یا وجاہت ہو گئے یا چودھری شجاعت حسین ہو گئے، ان کا پیپلز پارٹی سے، وہ تو ہمیں تانے دیتے تھے جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا تو پیپلز پارٹی سے نظریاتی اختلاف ہے، اور ہم پیپلز پارٹی، اور پھر بھٹو صاحب کے خلاف جو وہ جو قلم ان کے والد صاحب نے لیا تھا، بہت ساری باتیں، پھر یہ ہے کہ محترمہ نے اپنے قاتلوں میں کچھ لوگوں کا نام لیا تھا، ممکنہ قاتلوں میں، جی ان کے خلاف کراچی میں ایف آئی آر بھی لانچ کی تھی، ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا تھے تب، اور اس کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا، مجھے چیف منسٹر نے فون کر کے کہا کہ فوراً اس ایف آئی آر کو وڈرا کیا جائے۔ یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں جن کا 3 نام دیا تھا۔ بہرحال میں ایک چھوٹا سا جواب دے دیں تاکہ میں جاوید اقبال صاحب سے پوچھوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب کوچ کرو، ان ایوانوں میں اب کچھ بھی نہیں رکھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سارے لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، نئے الیکشنز کال کریں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت الیکشنز ہوں۔ آپ سب لوگ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کی جماعت اس حد تک جا سکتی ہے؟
نہیں، ہم نے تو اپنی باقاعدہ ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اس تحریک سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا مشاہد اللہ خان صاحب. دو جلسے کرنے سے کیا تحریک سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تب ہے کہ آپ یونائٹڈ ہو جائیں. میرین کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ واقعی ان کی گورنمنٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ یونائٹڈ ہو کے اسمبلی میں یا تو نو کانفیڈنس موشن لے آئیں, صدر کے لیے امپیچمنٹ لے آئیں. جی میری بات سنیں, اصل میں میری بات سنیں جیسمین, یہ 40 منٹ میں نہیں ہوتا نا ایک پروگرام میں. یہ جب ماضی کی تحریکوں پہ آپ نظر ڈالیں تھوڑی سی ہسٹری پہ, تو تحریکیں اسی طرح سے چلتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کس وقت تحریک میں پیس زیادہ کرنا ہے, کس وقت کم کرنا اور کہاں پہ لے جا کے اسے کل کرنا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بات یہ جو شاہ محمود صاحب نے آج کہی ہے کہ لوگ استعفیٰ دے دیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور اصل کھیل ہے کیا اس کے پیچھے. تو یہ چند دنوں میں یہ بھی سامنے آ جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے, کیا کھیل ہے, اصل کھیل کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کھیل کیا ہو گیا. اگر لوگ ان کے ساتھ ہیں, کچھ اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ استعفے وغیرہ دیتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ان کو چھوڑ دیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, اگر آپ نے کہا جی ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے, اب ہم محرم کے بعد جو ہے فل فلیج جلوس کریں گے, جلسے کریں گے, ایوان صدر کو گھیراؤ کریں گے, یہ کریں گے. یہی چیز آپ پریکٹیکلی ایوان میں بھی تو کر سکتے ہیں نا, متحرک ہو کے استعفے دے دیں. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اتنے بڑے لیول پہ یہ بائی الیکشنز کرا سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ ہمارے تمام آپشنز کھلے ہیں. ہم سڑکوں پہ بھی عوام کو لا کے دباؤ ڈالیں گے اور پارلیمنٹ میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بھی اپنے وقت پہ ہوگا. ہمارے آپشنز کھلے ہیں. جب وقت, ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے, ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن ایک بات میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں, میرین یہاں بیٹھی ہیں ان کے سامنے, اگر کسی ان ڈیموکریٹک فورس نے اس سارے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ہم اس سازش کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کون سی وہ ان ڈیموکریٹک فورس ہے جو ان حالات سے فائدہ اٹھائے گی؟ مجھے نہیں پتا, شاید آپ کا عمران خان کی طرف ہوگا نا اشارہ. عمران خان کو ہی آپ کے میں نے بیانات سنے ہیں مشاہد اللہ صاحب, آپ نے کہا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی گیم نہ بنے, اسٹیبلشمنٹ کی فلانا نہ بنے, اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ آئیں گے ان کو ہم ہرا دیں. یہ ساری باتیں آپ نے کی ہیں نا, میں نے آپ کے خود ٹکرز پڑھے ہیں. جی میں نے کی ہیں, لیکن عمران خان کا اس حکومت کو بھیجنے میں کوئی خاص رول ابھی بن نہیں سکتا. وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. ایک جلسہ کرنے سے کبھی بھی نہ سیاست فتح ہوتی ہے, نہ ملک فتح ہوتا ہے, نہ انتخابات فتح ہوتے ہیں. یہی پھر ہم آپ کے جلسے کے بارے میں بھی یہی سوچ لیں جو آپ نے محسن زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ کر دیں گے اور لٹکا دیں گے اور الٹا دیں گے. ہم تو جیسمین, ہم تو 400 لوگ لے کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو جو آدمی اسمبلیوں میں ہے ہی نہیں وہ تو یہ بات نہیں کر سکتا نا. آپ ہمارے لیے یہ بات کر ہی نہیں سکتے. بہت شکریہ, آپ نے آج ایک پوائنٹ بالکل واضح کر دیا ہے. آپ 400 لوگ لے کے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان اسمبلیز کو دن رات جنہیں آپ کوستے رہتے ہیں, جنہیں آپ ربر سٹیمپ کہتے ہیں, جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں, جس سے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, جس سے آپ صدر زرداری کو برا بھلا اور وزیر اعظم پہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہتے ہیں, لیکن خود آپ 400 لوگ لے کے اس اسمبلی کا حصہ ہیں. اب ذرا مجھے جاوید اقبال صاحب سے بات کرنے دیجیے گا. جاوید اقبال صاحب, تحریک انصاف کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ عمران خان بیسکلی ایک کیرزمیٹک کیریکٹر ضرور ہو سکتے ہیں اور ان میں شاید پولیٹیکل میچورٹی بھی آئی ہو, لیکن ایک جلسے سے کیا قوم کی قسمتیں بدلی جا سکتی ہیں؟ اور ان کے پاس پھر کینڈیڈیٹس کون کون ہوں گے؟ بار بار ان پہ اسٹیبلشمنٹ کی مہر لگائی جا رہی ہے. اگر یہی مہر گہری ہوتی گئی تو کون ان کا ساتھ دے گا؟ شکریہ جیسمین. دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا کامیاب ہونا یا آنا یا اس کی وائبریشن جو ہیں اگر اس حد تک دونوں پارٹیوں کو ہلا رہی ہیں تو ضرور ان کا کوئی قد کاٹ بن گیا ہوگا. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ پچھلے 3-3.5 سال کی جو سیاست ہے عوام کے لیے, وہ ہے کیا سیاست؟ وہ ضمیر فروشی کی سیاست ہے, وہ کرپشن کی سیاست ہے, وہ مس مینجمنٹ کی سیاست ہے. اگر آپ اس کو جمہوریت کا نام لے کے اور مینڈیٹ کا ایک لبادہ اڑا کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو جو جانوروں کی طرح عوام کو جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کے جو حقوق سلب کیے گئے ہیں, ان کو جو قبر میں دھکیلا جا رہا ہے, اس پہ کوئی خاموش رہے, تو یہ جو 30 اکتوبر کا جلسہ تھا جس میں عمران خان ایک سیلیبریٹی سے
جو اللہ نے اس کو سٹیٹس ایک انٹرنیشنل لیڈر کا دیا، وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا اس تعفن زدہ ماحول میں۔ اگر اس کا اثر اور جو ہے جو لوگ ضمیر رکھتے ہیں اس پہ ہوتا ہے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ اگر یہ اس وقت جو ہے یہ جو ایسی ویگنز ہیں، ایسی ٹرین ہیں جس میں بھرے پڑے ہیں، ضمیر فروشی بھری پڑی ہے، کرپشن بھری پڑی ہے، مس مینجمنٹ بھری پڑی ہے، تو اس میں اگر ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے تو اس میں اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پریشانی والی بات کیا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اگر عمران خان بات کرتے ہیں تو وہ قائد اعظم پہ، وہ اس مینار پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں جہاں پہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، وہ اس قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تخلیق کیا یہ ملک، تو کون سی گالی انہوں نے دے دی جس سے سب پریشان ہیں؟ اور جہاں تک رہا شاہ محمود قریشی صاحب کی بات، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، ان کے ضمیر کا معاملہ ہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی کمنٹری ہم نہیں دینا چاہتے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آج کی نئی نسل ہے، جو جوان نسل ہے، وہ ان کی سوچ جیسمین ہم سب لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ تنگ آ چکے ہیں کہ یہ مملکت خداداد جہاں اتنے ریسورسز ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جائے، لوگ بھوکے مریں۔ ہو گئے ہیں، یہ تو نظر ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جاوید اقبال صاحب، اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، آپ سیٹیں کچھ جیت بھی جاتے ہیں، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ ہم میاں صاحب سے الائنس کریں گے، عمران نے کہا، ایک طرف آپ کہتے ہیں نہ ہم زرداری صاحب سے، جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے وہ بھی جیتے گی، ان سے ہم الائنس نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم سے پہلے سے آپ کے کچھ رفت تھے، اب وہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے، لیکن پھر بھی تو آپ کو ان جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا نا، یا آپ جیت کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو کرنا کیا ہے عوام کے لیے؟ آپ نے اپوزیشن تو کچھ نہیں کرتی۔ دیکھیے، اگر تو عوام کو ہم پر بھروسہ ہوا تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کی ووٹوں کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ تو 30-35% لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں اتنے پرسنٹ ووٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ بھی 8 کروڑ کے وہ ووٹ بینک جس میں سے 4,71,000 ووٹ جعلی ہوں، 4 کروڑ 71 لاکھ جعلی ہوں، تو یہ تو جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ تو ان کی تو اگر عوام جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے 18 کروڑ عوام میں سے کوئی اتنے صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں، کوئی اور پارٹیاں نہیں ہیں جو کہ اس ایک اچھے پاکستانی بن کے اور ایک اچھا پاکستان کا خواب دیکھ سکیں، ایک عام آدمی کا خواب دیکھ سکیں، ایک جو ہے جو بھوک زدہ بچے ہیں، جو مائیں جنہوں نے اپنے سارے بچے قربان کیے ہیں دوسروں کی جنگ میں، اور جو لوگ ڈگریاں لے کے ہاتھ میں مارے پھر رہے ہیں، اور جعلی ڈگریوں والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، تو کیا کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا؟ اگر لوگ ہمیں فرض کریں نہیں کھڑے ہوتے تو ہم کریں گے، ہم پھر اپوزیشن کریں گے۔ اب بھی اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر عمران خان ہے۔ مجھے خالی یہ اچھا، سب سے بڑے لیڈر اپوزیشن کے عمران خان صاحب ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جاوید اقبال صاحب، آپ کے اوپر بار بار اسٹیبلشمنٹ کی مہر لگائی جاتی ہے، کیا وجہ ہے یہ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے ایک دفعہ انہوں نے مشرف کے دور میں کاف لیگ بنائی، اور ایک اب آپ کی طرف اشارہ ہے، آپ کی پارٹی کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی سے بھی خود ٹوٹ کے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا مشاہد اللہ صاحب نے کچھ دنوں میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی، تو پھر آپ لوگ اگر یہ تحریک چلائیں گے بھی تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کوئی ان ڈیموکریٹک راستہ میں ہرڈل نہیں بنیں گے، وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے، ان کا یہ خود جواب دیتے ہیں، پھر خود ہی سوال کرتے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں یا یہ جتنی یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے جو بیان ہیں اس کو تو ہم نے تو تردید نہیں کی ہے۔ مشاہد اللہ صاحب ابھی اسی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ 400 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، تو بھائی اگر آپ اس طرح ڈسگرنٹلڈ ہیں اس اسمبلیوں سے، اس سینٹرل کی حکومت سے، آپ 400 سیٹوں سے استعفے دیں اور سڑکوں پہ آئیں، عوام کو ساتھ لیں، تہس نہس کریں اس گورنمنٹ کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کا ہے، یہ they want to eat the cake too and keep it too۔ یہ جو ہے یہ دونوں طرف اصل میں یہ نورا کشتی کر کے اب لوگوں کو مزید بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ اپنا ووٹ بینک جو ان کے نیچے پاؤں سے سرکتا جا رہا ہے اس کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن آج جیسمین عوام جو ہیں، آج کے جوان جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، you know it۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، لیٹس ٹیک اے بریک۔ جاوید اقبال صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، اس کے بعد صاحب اور میرین انور راجہ صاحب سے پوچھیں گے عمران خان کے ووٹ بینک سے کس کو زیادہ خطرہ ہے، پیپلز پارٹی کو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو؟